شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی صورت جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو آقا کریم نے جو جواب دیا سنیے، فرمایا تو کھانا کھلائے اور سلام کرے اس کو جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی جانتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اسلام ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، اور جو شخص پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کے ہمسائے بھوکے رہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایمان کی تکمیل نصیب نہیں ہوتی جب تک اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ۔ ایمان کیا ہے؟ ہماری جو سمجھ میں آیا ایمان وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، دکھیوں کا حال پوچھنا، مریضوں کی عیادت کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو لباس پہنانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا ابن آدم میں بیمار ہوا تو میرا حال نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا، اور مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ حیرت سے کہے گا مالک تو بیمار ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا تو گویا تو نے میری بیمار پر سے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو گویا تو نے جو ہے وہ مجھے کھانا کھلایا ہوتا، میرا فلاں بندہ برہنہ تھا اور اس کے پاس لباس نہیں تھا، اور اگر اس کو تو نے لباس دے دیا ہوتا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوتا تو گویا تو نے یہ خیر کا عمل میرے لیے کیا ہوتا تو تجھے اس کا اجر اس کا صلہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنے حقوق کے ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھی جائے لیکن ہمسایوں کا خیال بھی۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن ہمسائے بھوکے ہیں تو اس کی نماز کیسے قبول ہو؟ میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو کتب صحاح میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے وضو کیا تو حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے، وہ وضو کا پانی غسالہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اپنے چہرے پہ ملے۔ کائنات کے اندر یوں کسی سے کسی نے محبت کی نہیں ہے جس طرح صحابہ نے میرے حضور سے کی۔ تو فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، آپ نے حکم تو نہیں دیا اس کا لیکن آپ کی محبت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نفی نہیں کی لیکن ساتھ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول پھر اس سے محبت کرے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اور نماز بھی پڑھے، یہ اسلام۔ ہم ادھورا اسلام اختیار کرتے ہیں، پورا اسلام اختیار نہیں۔ نماز ہم پڑھیں گے، ہر سال عمرہ بھی کریں گے، حج پہ بھی جائیں گے، لیکن ناپ تول میں کمی، تو یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ پورا اسلام یہ ہے اپنی زندگی کے ہر انداز کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر کے آئے، وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہونا۔ ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا؟ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں، پہلے آنکھ اس کو چیک کر، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھ، اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے جو ہمارے لیے پھر مالک نے ہماری ناک ہمارے منہ کے قریب، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگتی ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگ، اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا، اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں۔ لائے تھے ہم حلال رزق سے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا،
اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں. اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم. زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھے. زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کر، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس. تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں. اب زبان نے بھی کہہ دیا اس کا ذائقہ بھی. اب دانتوں کی چکی کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تمہارے معدے پھر تمہارے حلق سے. وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو. تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری. تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا. یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو. جو کھانے کا وضو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، اور جب تم کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو، اور اس کے بعد اور اس کے بعد کھانا، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ کھلی. اور ہمیں بار بار مسواک کرنے کی تلقین. مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی رکھتی. میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے قبل بھی اس کو غسل دیا. غسل سے کہانی شروع ہو کے غسل پہ ختم ہوتی ہے. اور ادھر صفائی اور ستھرائی کی کہانی ہے کہ جب تک بچہ اپنے دانت صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اتنی دیر تک دانت ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب یہ صاف نہیں. اور جب وہ صاف کر پائے گا تو پھر دانت، اور پھر ان دانتوں کو ہر لحاظ سے صاف رکھے، کو ستھرا رکھے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو. حضور کو مسواک دی. نکاحت تھی، کمزوری تھی، اور مسواک سخت. تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو چبا کے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحات میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب مل گئے. انہوں نے چبا کے نرم کر کے حضور کو مسواک دی، اور حضور نے اس آخری وقت میں جب انتہائی نکاحت اور کمزوری تھی مسواک کی کہ میں اپنے رب کے حضور. تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین دی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی صاف رکھو، اپنے وجود کو بھی صاف رکھو، اپنے بالوں کو بھی صاف رکھو، اپنے لباس کو بھی ستھرا رکھو. لیکن پھر اس پہ اکتفا نہیں ہے. جہاں تم رہتے ہو اس جگہ کو بھی تم، اپنے اطراف کے ماحول کو بھی، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، اور اپنی گلی کو اور اپنے محلے کی صفائی کا اہتمام. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال یہ ہے اوروں کے لیے جینا. اور پوری کائنات اوروں کے لیے گھوم رہی ہے، صرف انسان خود غرض ہے جو اپنے لیے جیتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو، خود دھوپ میں جلستا ہے، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے. درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتا، اوروں کو دان کرتا ہے. دودھ دینے والے جانور وہ دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دیتے. یہ پوری دنیا کا نظم ہے، اوروں کے لیے جینا. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ بھی یہ مزاج جب اختیار کر لیتا ہے کہ میں اوروں کے لیے زندگی گزارنی ہے تو پھر انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز المرام ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا نمایاں وصف جو ام المؤمنین نے بیان کیا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اور چوتھا وصف حضور کا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کماتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. جمع شدہ پونجی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی. نکاح ہوتا ہے نا تو شوہر حق مہر دیتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے کی متمول ترین خاتون تھی. سارا مال، اشرفیاں، درہم، دینار، سونا، چاندی سب حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا حضور یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اور حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا. اللہ اکبر. جن کا کوئی کمانے والا نہیں میرے حضور اس کے کمانے والے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جنازے پہ حضور نے فرمایا تھا، کتنی خوبصورت بات، فرمایا کہ جو کوئی ترکہ چھوڑے مرنے کے بعد وراثت چھوڑے وہ اس کے وارثوں کی ہے. اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قرض چھوڑ کے جائے تو وہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں. تو جنازے پہ جاتے تو پوچھتے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی دینے والا نہیں تھا تو حضور خود ادا کر. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، کثیر العیال، پریشان، دکھی، غریب، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیوگاں، پاہج، کمزور، ان کی ضرورت کو حضور پورا کرتے. اور حضور کی نیابت میں آج امت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کریں. میں آپ سے کہتا ہوں ایک گلی کے اندر
10 یا 15 گھر ہیں تو ان 10 یا 15 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر ہوگا جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، باقی 8-10 خوشحال گھر ہیں۔ چلو ان 8-10 گھروں کے اندر 5-4 گھر ایسے ہوں گے کہ جو اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اور 4-5 تو ایسے ہوں گے جو خوشحال ترین ہیں، تو کیا پوری گلی مل کے ان 2 گھروں کو نہیں سنبھال سکتی؟ اس طرح ہر گلی اپنے غریبوں کو سنبھال لے، ہر مسجد کی انجمن اپنے محلے کو سنبھال لے، ہر شہر اپنے غریبوں کو سنبھالے، تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس تجوریوں میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور غریب کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ارشاد فرمایا مشکل گھاٹی نہیں چڑھے، فلقتحم العقبہ، یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھتے۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے بھوک کے دنوں کے اندر، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ بندہ کہتا ہے جس طرح کفار مکہ کہتے تھے جن کو غریب اللہ نے رکھا ہے ہم امیر کیسے ان کو کر سکتے ہیں، وہ یہ حجتیں آگے سے پیش کرتے، جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو جس کو اس نے چاہا کہ غریب رہے تو ہم اس کو امیر کیوں کریں، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ میاں اللہ نے اس کے غریب رکھ کے اس کی آزمائش کی، تمہیں دولت دے گیا، وہ بھی آزمائش میں پورا نکلے کہ اپنی غربت کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، اور تم بھی تمہارے پاس مال ہے تو اس کی تذلیل بھی نہ کرنا کہ لوگوں کے سامنے نمائش کر کے اس کی مدد کرتے پھرو، بلکہ رات کی تاریکی میں اس کی مدد کرو، عزت نفس کے ساتھ اس کی بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور 5واں وصف حضور کا بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، چلے، عبادتیں، ریاستیں، دیگر اعمال خیر وہ آدھا بنتا ہے، صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا آدھی فقیر۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، حتیٰ کہ تمہارے کھیت سے یا تمہارے گھر میں لگے ہوئے پودے پر لگا ہوا پھل جو چڑیاں چگ جاتی ہیں، تمہارا رب تمہارے نام اس کو بھی صدقہ لکھتا ہے، یہ تمہارے رب نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر اضافے کا سبب بنایا ہے۔ اور آخری حضور کا نمایاں وصف جو ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کا وصف ہے کہ آپ دکھی، لاچاروں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور حق کے راستے کے مسافروں کے ساتھ آپ کھڑے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کے وہ نمایاں وصف جو امت کو اختیار کرنے چاہیے، یہ حضور کی سیرت ہے، اور برجستہ حضور کی سیرت کو ام المومنین نے بیان کیا، اور یہ وہ سیرت ہے جو عملی طور پہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے، چاہے ان کا رویہ کچھ بھی ہو، چونکہ یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس سچ بولنے سے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، سوائے 1-2 چیزوں کے، ان میں سے ایک چیز 2 آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کہ یار تو یہ کہتا ہے، وہ تو تیرے بارے ایسے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ 2 آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس جملے پہ غور کرنا، ہماری شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، صرف ایک صورت میں کہ 2 آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے 2 آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدکار شخص ہے وہ جو جھوٹ بول کے 2 لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہوتا ہے۔ اگر سچ بھی ہو اور 2 آدمی آپس میں الجھ رہے ہوں تو سچ سے بھی رک جانا چاہیے۔ راستی فتنہ انگیز اس صحیح قد کی ہے قد، اور دین اس کا دروغ مسلط آمیز ہے۔ تو ہمیں تو یہ تلقین کی گئی، اور ہمارے رویے کیا ہے؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم سچے بولتے ہیں، میں سچ بول رہا تو اپنے لیے بولو، تمہارا پتہ چلے
لوگوں کے اندر تشدد افتراق کے بیج بوتے ہو، خاندان قبیلے مسلمانوں کو فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں رکھ دیا، تم سچ بولتے ہو، کیسا سچ تم بول رہے ہو؟ امت کو تقسیم کر دیا، کیسا سچ بول رہے ہو؟ خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی بدکاری نہ کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ حضور خوش ہوتے ہیں کہ حضور کی امت کو جوڑا جائے، حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی امت کے لوگ ہمسائے ہمسایوں سے جڑیں، خاندان خاندانوں سے جڑیں، بھائی بھائیوں سے جڑیں۔ بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ہوا دے، اور شیطان کہتے ہیں پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے شتونگڑوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر گناہ کے فروغ کے لیے کام کرو۔ تو ایک کا کہتا ہے کہ جناب میں نے چوری کروا دی، تو سینے سے لگاتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، تو کہتا بہت اچھا ہے۔ کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اور ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا اور نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے، یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر بست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے، اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں، میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے۔ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، کیونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے، اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا ساما بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر، اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی، وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں، مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔
کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہاں آسودگی دیکھی ہے، بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے 1-2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ تنگ محسوس کرے گا، یہاں مسائل ہیں، وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کیا، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے، اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں اس لیے تو دم کروانے آئے۔ اللہ اکبر، تو اب دوائی کس کو ضرورت ہے، اور دوسری جانب عامل ہیں وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ مجبور، وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گاہک مل گیا، اس کو اشتہار بھی بناتا ہے۔ تو آج ذرا دیکھیے پھیلے ہوئے دنیا کے اوپر درد، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر ہی دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہی نہیں۔ تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو، یار فلاں اتنے مرتبے اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہے، شراک بھی، تہجد بھی، فلاں فلاں بھی، بالکل وہ رزق حلال کماتا ہے، مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا، اس کی طرف دیکھو۔ وہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں دیکھو فلاں تو دن رات لوٹ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی 2 کما لیے تو کیا ہوا، اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو، دین میں اپنے اوپر دیکھو، سوکھے ہو جاؤ۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو۔ آپ گھر جاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے، وہ بھی ہیں کہ جن کو دن میں 1 مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پایا، صابر پایا۔ سیریا کے اندر وہ جو 40 لاکھ لوگ پڑے ہوئے، آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں عورتیں 6 بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیٹیوں کے جو ہیں وہ شوہر شہید ہو گئے، اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھے پھٹے ہوئے خیمے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا۔ یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر، اوکھے ویلے، سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں، بے چین ہوں اور جسم ٹھٹر رہا ہو، تو گرم دودھ کی پیالی پلا دے، ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے۔ اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے۔ یہ جو کووڈ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی، جو مصنوعی آکسیجن بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اور اس کے لیے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے۔ تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے،
وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے. جس طرح ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی، امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتا. آکسیجن کے سلنڈر لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے. لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے. سورج کی روشنی مفت عطا کی ہے، چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے، ہوائیں، زمین، آسمان. یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا. تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وہ دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں، لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے، اس کا دل بنجر ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل کے اندر، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے.